سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام زمین پر پہلے رسول ہیں۔ آپ سے پہلے کسی کو رسالت نہیں ملی۔ آپ کو 40 سال بعد نبوت عطا ہوئی۔ آپ کا نسب نامہ یہ ہے: نوح بن مالک بن متوشالہ بن اخنوق بن یارو بن محلل بن قینان بن انوش بن شیس علیہ السلام بن آدم علیہ السلام۔ قرآن کریم میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر 43 جگہ آیا ہے، لیکن اس واقعے کی اہم تفصیلات سورہ اعراف، سورہ ہود، سورہ مومنون، سورۃ الشعراء اور سورہ نوح میں آئی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے تمام قوم اللہ تعالیٰ کی توحید سے ناآشنا ہو چکی تھیں۔ اللہ کی عبادت کی جگہ اپنے ہاتھوں سے بنائے بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ بتوں کو پوجنا ان میں رواج پا چکا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت صرف اپنی قوم کے لیے تھی، ساری دنیا کے لیے نہیں تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم عراق میں آباد تھی۔ آپ نے اپنی قوم کو جو دعوت دی تھی وہ یہ تھی: اے میری قوم، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، مجھے تم پر ایک بڑے عذاب کا ڈر ہے۔ آپ کی اس دعوت کے مقابلے میں قوم کے سرداروں نے کہا: ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کھلی گمراہی میں پڑے ہیں، ہمارے باپ دادا کے دین سے ہمیں نکالنا چاہتے ہیں، اور قیامت میں دوبارہ زندہ ہونے اور جزائے اور سزا کے خیالات سب وہم ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا یہ جواب کس قدر سخت تھا۔ اس کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام غضبناک نہیں ہوئے، بلکہ سادہ الفاظ میں فرمایا: اے میری قوم، مجھ میں کوئی گمراہی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ میں تمہارے باپ دادا کی رسومات کا پابند نہیں، بلکہ میں تو اللہ رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں۔ جو کچھ کہتا ہوں اللہ رب العالمین کی ہدایت کے مطابق کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام تم تک پہنچاتا ہوں، اس میں تمہاری ہی بھلائی ہے، نہ اس میں اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ ہے، نہ میری کوئی غرض۔ ان الفاظ میں آپ نے رب العالمین کا لفظ ارشاد فرمایا، یعنی تمام جہانوں کا پالنے والا۔ اس ایک لفظ سے تمام غلط عقیدوں کی نفی ہو رہی ہے۔ آپ نے اس کے بعد فرمایا: تمہیں جو قیامت کے آنے میں شکوک و شبہات ہیں، اس کی وجہ تمہاری بے خبری اور ناواقفیت ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا یقینی علم دیا گیا ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے ایک شبہ اور ظاہر کیا، وہ یہ کہ تم تو ہماری ہی طرح کے بشر ہو، ہماری طرح کھاتے پیتے اور سوتے جاگتے ہو۔ ہم کیسے مان لیں کہ تم اللہ تعالیٰ کے رسول ہو؟ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی رسول کو بھیجنا ہوتا تو وہ کسی فرشتے کو بھیجتا۔ ہم جانتے ہیں فرشتوں کو بڑائی اور بزرگی حاصل ہے۔ تم تو ہماری قوم کے ہو، اور اصل بات تو یہ ہے تم ہم پر اپنی بڑائی ثابت کرنا چاہتے ہو۔ قیامت میں دوبارہ زندہ ہونے اور جزا سزا کے خیالات سب فضول ہیں۔ اس بات کا جواب حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دیا: کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کا پیغام ایک ایسے شخص کے ذریعے آیا ہے جو تمہاری جنس کا ہے، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور تم ڈر جاؤ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، یعنی اس کے ڈرانے سے تم خبردار ہو جاؤ اور اس کے نتیجے میں تم پر رحمت نازل ہو۔ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ بشر کو رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اول تو حق کے تعالیٰ مختار کل ہے، جسے چاہیں اپنی نبوت اور رسالت عطا فرما دیں۔ اس میں کسی کوچو چراغ کی مجال نہیں۔ اس کے علاوہ اصل بات پر غور کرو تو بات واضح ہو جائے گی۔ انسانوں کی طرف نبوت اور رسالت کا مقصد بشر ہی کے ذریعے پورا ہو سکتا ہے، فرشتوں سے یہ کام نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ اصل مقصد تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت پر لوگوں کو لگا دیا جائے، لوگوں کو اس کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے سے روک دیا جائے۔ ایسا جب ہی ہو سکتا ہے کہ ان کی جنس سے ان کو کوئی عملی نمونہ دکھایا جائے۔ اگر فرشتے یہ دعوت لے کر آتے تو اپنی مثال لوگوں کے سامنے رکھتے۔ اس وقت لوگ ان سے کہتے کہ تم تو بشر تقاضوں سے پاک ہو، نہ تمہیں بھوک لگتی ہے، نہ پیاس، نہ نیند آتی ہے، نہ تم تھکتے ہو، تمہاری طرح بھلا ہم کس طرح بن جائیں؟ لیکن ان میں جب ان ہی کی جنس کا کوئی بشر سب کچھ عملی طور پر کر کے دکھائے تو یہ اعتراض ختم ہو جاتا ہے، وہ کوئی عذر بیان نہیں کر سکتے۔ اس لیے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: جس کے ڈرانے سے متاثر ہو کر لوگ ڈر جائیں، وہ وہی ہو سکتا ہے جو ان کا ہم جنس ہو اور انہی کی طرح انسانی خصوصیات کا مالک ہو۔ یہ باتیں کئی امتوں کے لیے کفار نے پیش کی کہ کوئی بشر نبی یا رسول کیسے ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم نے ان سب کو یہی جواب دیا ہے۔ افسوس، قرآن کریم کی اس قدر وضاحتوں کے باوجود آج بھی کچھ لوگ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشریت کا انکار کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور مانتے ہیں اور قرآن کریم کو جھٹلاتے ہیں۔ اس قدر واضح جواب کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ٹس سے مس نہ ہوئی۔
ان کی نصیحت نے ان پر اثر نہ کیا، تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا نوح علیہ السلام کے قوم نے ان کی نصیحت اور خیرخواہی کی کوئی پرواہ نہ کی اور برابر آپ کو جھٹلاتے رہے۔ بس چند لوگ ہی آپ پر ایمان لائے۔ آپ کی قوم نے آپ پر ایک اعتراض یہ کیا، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ پر ایمان لانے والے دیکھنے میں حقیر اور ذلیل ہو گئے، کوئی بڑا آدمی اور شریف آدمی آپ پر ایمان نہیں لایا۔ ان کی یہ کہنے کا مطلب تھا کہ اگر تمہاری بات سچ ہوتی تو قوم کے بڑے لوگ اسے قبول کرتے۔ ان چھوٹے اور ذلیل لوگوں کا قبول کرنا اس بات کی علامت ہے کہ آپ دعوی نبوت کے قابل نہیں۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر ہم آپ پر ایمان لے آتے ہیں تو ہم بھی ان چھوٹے لوگوں کے برابر ہو جائیں گے، نمازوں کی صفوں میں اور دوسری مجلسوں میں ان کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، یہ ہم سے نہیں ہوگا۔ اور ایسا سمجھنا ان کی جہالت تھی۔ حقیقت میں چھوٹے اور ذلیل لوگ تو وہ لوگ تھے جو اپنے پیدا کرنے والے کو نہیں پہچان رہے تھے اور ان سب کے احکامات سے انکار کر رہے تھے۔ ان کے اعتراضات کے جوابات میں حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے فرمایا میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ اللہ کے خزانے میرے ہاتھ میں ہیں۔ یہ کہنے کی وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں کا یہ خیال یہ بھی تھا کہ جب یہ اللہ کی طرف سے رسول ہو کر آئے ہیں تو ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے بھی ہوں گے جن سے یہ لوگوں کو مالا مال کریں گے، لیکن آپ نے انہیں صاف صاف بتا دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں، ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے نہیں ہیں، نہ وہ اس لیے آئے ہیں کہ لوگوں کو مال و دولت میں الجھائیں، خزانوں سے انہیں کیا کام ہے۔ وہ یہ بھی خیال کرتے تھے کہ اللہ کے نبیوں اور رسولوں کو تو حکومتی اختیارات دیے جاتے ہیں، اللہ کے خزانے ان کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں، وہ جسے چاہتے ہیں جتنا چاہیں دے دیتے ہیں۔ ان کے اس خیال کو جو جواب حضرت نوح علیہ السلام نے دیا اس سے ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانوں کا اختیار کسی نبی کو نہیں دیا، اولیاء کا تو ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی ضروریات اور خواہشات اپنی قدرت سے پوری فرماتے ہیں۔ ان جاہلوں کا یہ بھی خیال تھا کہ جو شخص اللہ کا نبی یا رسول ہو کر آئے اسے غیب کا علم بھی ہونا چاہیے۔ آپ نے اس سوال کے جواب میں فرمایا میں غیب نہیں جانتا۔ آپ نے ان سے یہ بھی فرمایا میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں۔ ان لوگوں کا خیال تھا کہ رسول کوئی فرشتہ ہونا چاہیے۔ آپ نے یہ فرمایا کہ ان کے اس خیال کی بھی نفی کر دی۔ پھر ایک بات آپ نے ان سے یہ فرمایا تم جن لوگوں کو حقیر اور ذلیل خیال کر رہے ہو ان کے بارے میں تمہاری طرح یہ نہیں کہتا کہ اللہ انہیں کوئی بھلائی عطا نہیں کرے گا۔ خیر اور بھلائی کا تعلق مال و دولت سے نہیں بلکہ اس کا تعلق انسان کے دل سے ہے، اور دلوں کا حال اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اللہ ہی جانتے ہیں کہ کس کا دل اصلاح کے قابل ہے اور کس کا اصلاح کے قابل نہیں ہے۔ آپ نے ان سے یہ بھی فرمایا تم لوگوں کی طرح اگر میں بھی انہیں حقیر اور ذلیل کہنے لگوں تو میں بھی ظالموں سے ہو جاؤں گا۔ آپ کی تعلیمات کی وجہ سے آپ کی قوم آپ کو گھیر لیتی اور مارنے پیٹنے لگتی۔ وہ لوگ آپ کو اس قدر مارتے کہ آپ بے ہوش ہو جاتے، اور جب آپ بے ہوش ہو جاتے تو آپ کو ایک کمبل میں لپیٹ کر ایک مکان میں پھینک دیتے اور خیال کرتے کہ یہ مر گئے ہیں۔ آپ کو ہوش آتا تو آپ کھڑے ہوتے اور دوسرے دن پھر انہیں تبلیغ کرنے لگتے، ان کے لیے ان کے الفاظ میں دعا فرماتے اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے کیونکہ یہ نہیں جانتے۔ مسلسل تبلیغ کرنے کے بعد بھی جب ایک نسل ایمان نہ لاتی تو آپ امید کرتے کہ ان کی اولاد میں سے کوئی ایمان لے آئے گا۔ وہ نسل بھی گزر جاتی تو آپ ان سے اگلی قوم سے امید باندھ لیتے اور اپنا کام جاری رکھتے۔ ان نسلوں کی عمریں اتنی نہیں تھیں جتنی حضرت نوح علیہ السلام کو معجزے کے طور پر عطا ہوئی تھی۔ اس طرح ان کی نسل در نسل گزرتی چلی گئی، ہر آنے والی نسل پچھلی نسل کی نسبت زیادہ شریر و بدتر ثابت ہوتی گئی۔ مجبور ہو کر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور یوں دعا فرمائی اے پروردگار میں نے انہیں دن رات تیری طرف بلایا، ہر طریقہ اختیار کیا کہ یہ راہ راست پر آ جائیں، کبھی انہیں عذاب سے ڈرایا، کبھی ان کے سامنے جنت کی نعمتیں بیان کی تاکہ یہ ایمان لے آئیں، نیک عمل کرنے والے بن جائیں، دین اور دنیا کی بھلائیاں انہیں حاصل ہو جائیں۔ کبھی میں نے آپ کی قدرت کی نشانیاں پیش کر کے انہیں سمجھایا مگر انہوں نے ایک نہ سنی۔ دوسری طرف اے پروردگار آپ نے مجھے یہ بھی بتا دیا کہ ان لوگوں میں جتنے لوگوں کو ایمان لانا تھا وہ لا چکے، اب ان میں سے کوئی ایمان نہیں لے کر آئے گا۔ تفاسیر میں یہی لکھا ہے کہ لوگ بتوں کو پوچھتے تھے، خاص طور پر ان کے 5 بڑے بت تھے، ان کے نام ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر تھے۔ یہ پانچوں دراصل اللہ کے نیک بندے تھے اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیانی زمانے میں گزرے تھے، نیکی کا حکم دیتے تھے۔ ان کی وفات کے کافی عرصے بعد بھی لوگ ان کی نقش قدم پر چلتے رہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات بجا لاتے رہے۔ پھر کچھ عرصے بعد شیطان نے انہیں ورغلایا،
یہ بات ان کے ذہن میں ڈالی کہ تم جن بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کرتے ہو اگر ان کی تصاویر بنا کر سامنے رکھو تو تمہاری عبادت بڑی مکمل ہو جائے گی اور اس طرح عبادت میں خوب اثر ہوگا۔ یہ لوگ شیطان کے اس جال میں آ گئے۔ انہوں نے پہلے ان کی تصاویر بنائی، پھر تصاویر کی جگہ مجسموں نے لے لی اور 5 بڑے بت بن گئے۔ ان کی باقاعدہ عبادت ہونے لگی۔ ان بتوں کو عبادت گاہ میں رکھ دیا۔ دنیا میں سب سے پہلی قوم حضرت نوح علیہ السلام کی تھی جنہوں نے بت پرستی کی ابتدا کی۔ یہ لوگ فوت ہو گئے تو شیطان نے اگلی نسلوں کو یہ پٹی پڑھا دی، تمہارے بزرگوں کے معبود اور خدا یہی بت تھے، وہ انہی کی عبادت کیا کرتے تھے، لہٰذا تم بھی انہی کی عبادت کیا کرو۔ اس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں بت پرستی شروع ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب یہ بات جان لی کہ اب ان میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا تو اللہ تعالیٰ سے ان کے بارے میں عرض کیا، اے پروردگار، ان لوگوں نے مجھے جھٹلایا ہے، ان کے جھٹلانے میں آپ میری مدد کریں۔ اب چونکہ آپ کے قوم ظلم میں حد سے آگے گزر چکی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو یوں خطاب فرمایا، اے نوح، آپ کے قوم میں سے جنہیں ایمان لانا تھا وہ لا چکے، اب کوئی اور شخص ایمان نہیں لائے گا۔ اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، اس لیے اب آپ اس قوم کا غم نہ کھائیں اور ان کے ایمان نہ لانے سے پریشان نہ ہوں۔ اب ہم اس قوم پر پانی کا عذاب بھیجنے والے ہیں، اس لیے آپ ایک کشتی تیار کریں، اس کشتی میں آپ اپنے اہل و عیال کو بٹھائیں اور جتنے لوگ آپ پر ایمان لا چکے ہیں انہیں بھی سوار کر لیں، ان کی ضروریات کا سامان بھی ساتھ لے لیں تاکہ طوفان کے وقت سب اس میں سوار ہو کر نجات پا سکیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ایک کشتی بنائی، پھر جب طوفان کی علامات شروع ہو گئیں یعنی زمین سے پانی ابلنے لگا تو اللہ پاک نے آپ کو حکم دیا آپ اپنے اہل و عیال کو کشتی میں سوار کرا لیں اور ان لوگوں کو بھی جو آپ پر ایمان لائے اور جو جانور انسانوں کی ضروریات ہیں ان کا ایک ایک جوڑا بھی کشتی میں سوار کر لیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان پر سب کو کشتی میں بٹھا لیا۔ کشتی میں سوار ہونے والوں کی تعداد بہت ہی کم تھی، گویا 950 سال کی مسلسل تبلیغ کے بعد صرف چند لوگ ہی ایمان لائے تھے۔ وحی کے ذریعے پہلے ہی حضرت نوح علیہ السلام کو بتا دیا گیا تھا کہ جتنے لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ ان میں کوئی ایمان لانے والا نہیں بچا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا جو لوگ آپ پر ایمان نہیں لاتے ان کی وجہ سے آپ پریشان نہ ہوں، ان کو پانی کے طوفان میں غرق کر دیا جائے گا، اور ایسا حضرت نوح علیہ السلام کی اس دعا کی وجہ سے تھا جو آپ نے مانگی تھی۔ اس دعا کے الفاظ یہ تھے، اے میرے پروردگار، آپ ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑیں، کیونکہ اگر یہ ایسے ہی رہے تو ان کی آئندہ نسلیں بھی یوں ہی سرکش اور فاجر ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ جب آپ کو کشتی میں بنانے کا حکم ملا اس وقت آپ کشتی بنانا جانتے ہی نہیں تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا آپ کشتی ہماری نگرانی اور ہماری وحی کے مطابق بنائیں۔ احادیث میں ہے کہ جبرائیل امین نے وحی کے ذریعے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانا سکھایا۔ آپ نے چھال کی لکڑی سے کشتی بنائی۔ تاریخ کی کتابوں میں ذکر ملتا ہے کہ اس کشتی کی لمبائی 300 گز، چوڑائی 50 گز اور اونچائی 30 گز تھی۔ یہ 3 منزلہ تھی۔ اس میں روشن دان بھی بنائے گئے تھے جو آمنے سامنے کھلتے تھے۔ اس طرح جہاز بنانے کا طریقہ خود اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت نوح علیہ السلام کو بتا دیا۔ طب نبوی میں ذکر ملتا ہے کہ انسان کے لیے جتنی صنعتوں کی ضرورت تھی ان سب کی ابتدا بذریعہ وحی کسی نہ کسی پیغمبر کے ذریعے عمل میں آئی، یعنی کہ ساتھ ساتھ ان کی ایجادات میں تبدیلیاں کی جاتی رہیں اور ترقی یافتہ شکل دی جاتی رہیں۔ یہ سلسلہ بھی حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا۔ آپ کو زمین کی آباد کاری کے متعلق بتایا گیا۔ پیسے کی ایجاد بھی حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھوں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے کشتی سازی کی تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا آپ کی قوم پر پانی کا طوفان آئے گا، آپ اپنی شفقت کی وجہ سے ان کی سفارش نہ کیجیے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے حکم سے کشتی بناتے گئے۔ ان کی قوم کے سردار جب انہیں یہ کام کرتے ہوئے دیکھتے تو پوچھتے یہ تم کیا کر رہے ہو؟ آپ جواب میں فرماتے طوفان آنے والا ہے اس لیے کشتی تیار کر رہا ہوں۔ ان کی قوم ان کا مذاق اڑاتی اور کہتی یہاں پینے کے لیے پانی نہیں ملتا، کیا آپ خشکی میں یہ کشتی چلائیں گے؟ اس پر حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے فرماتے آج تم لوگ میرا مذاق اڑاتے ہو، ایک دن ایسا آئے گا جب خود تمہارا مذاق اڑے گا۔ پھر جب کشتی تیار ہو گئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے ایمان لانے والوں کو اس میں سوار کرا لیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ہمارا حکم آیا تو تنور سے پانی ابلنے لگا۔ بعض تفاسیر کے مطابق یہاں تنور سے مراد زمین کی سطح ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پانی ابلنے کا مقام عین الوردہ تھا، یہ جگہ ملک شام میں تھی۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ پانی ابلنے کا مقام کوفہ تھا۔ حضرت شعبہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ تنور کوفہ شہر کے ایک کونے میں تھا اور حضرت نوح علیہ السلام
نے اپنی کشتی کوفہ کی مسجد کے اندر بنائی تھی، اسی مسجد کے دروازے پر تنور تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ جب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے گھر کے تنور سے پانی ابلنے لگا ہے تو سمجھ لیں طوفان آ گیا۔ بحوالہ قرطبی مظہری۔ امام قرطبی فرماتے ہیں جب طوفان ابلنے لگا تو روٹی پکانے کے تنور سے بھی پانی نکلا، سطح زمین سے بھی ابلا، ملک شام میں عین الوردہ کے تنور سے بھی نکلا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آسمانوں کے دروازے موسلادھار بارش کے لیے کھول دیے اور زمین سے چشمے ہی چشمے پھوٹ پڑے۔ یہاں یہ بات بھی غور کے قابل ہے کہ اللہ پاک نے کشتی میں صرف ان جانوروں کو سوار کرنے کا حکم دیا جو پانی میں زندہ نہیں رہ سکتے تھے، پانی میں زندہ رہ سکنے والے جانوروں کو سوار کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ مطلب یہ کہ کشتی میں دنیا بھر کے جانور سوار نہیں کیے گئے تھے۔ کشتی میں کل کتنے لوگ تھے ان کی تعداد نہ قرآن پاک میں آئی ہے نہ احادیث میں، البتہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان کی تعداد 80 تھی۔ ان میں حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے سام، حام اور یافس اور ان کی 3 بیویاں سوار تھیں۔ چوتھا بیٹا چونکہ آپ پر ایمان نہیں لایا تھا اس لیے کشتی میں سوار نہیں ہوا تھا۔ جب کشتی پانی کی سطح پر بلند ہونے لگی تو حضرت نوح علیہ السلام نے اسے پکارا، اے میرے پیارے بیٹے ایمان لے آ اور کشتی میں سوار ہو جا۔ اس پر اس نے کہا میں ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا، اس طرح میں غرق ہونے سے بچ جاؤں گا۔ اس طرح دراصل طوفان کی ابتدا تھی، پانی ابھی اتنا اونچا نہیں ہوا تھا۔ اس کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا آج کے دن اللہ کے قہر سے کوئی بچانے والا نہیں، یعنی نہ پہاڑی بچا سکے گی نہ کوئی اور چیز، اللہ ہی رحم کرے تو اسے بچا لے۔ اب چونکہ حضرت نوح علیہ السلام باپ تھے، باپ کی طبیعت نے جوش مارا اور بیٹے کو طوفان میں گرتے دیکھ کر پکار اٹھے، اے پروردگار آپ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میرے خاندان کو طوفان سے بچا لیں گے، بے شک آپ کا وعدہ سچا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ میرا بیٹا جو میرے گھر والوں میں شامل ہے طوفان کی نظر ہو رہا ہے اور آپ تو احکم الحاکمین ہیں اور ہر چیز آپ کی قدرت میں ہے، آپ اب بھی اسے طوفان سے بچا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے فوراً حضرت نوح علیہ السلام کو تنبیہ کی گئی، اے نوح یہ آپ کے اہل و عیال میں داخل نہیں، اس کے اعمال اچھے نہیں، اس لیے آپ کو چاہیے کہ اس کے بارے میں بغیر حقیقت کے جانے مجھ سے کوئی سوال نہ کریں۔ ہم آپ کو نصیحت کرتے ہیں کہ نادانوں میں داخل نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد سے معلوم ہوا کہ نوح علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی کفر کے بارے میں معلوم نہیں تھا، اس کے منافق پن کی وجہ سے آپ اسے مسلمان ہی جانتے تھے، اس لیے اسے اپنا اہل قرار دے کر اس کے حق میں دعا کر بیٹھے۔ اگر انہیں حقیقت معلوم ہوتی تو کبھی اس کے حق میں دعا نہ کر دیتے، اس لیے کہ آپ کو پہلے ہی صاف طور پر یہ حکم دے دیا گیا تھا کہ جب طوفان آ جائے تو ان کافروں کے بارے میں کوئی سفارش نہ کیجیے گا۔ اب پھر پانی بلند ہوتا چلا گیا، بلند اور بلند ہوتا چلا گیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اونچے سے اونچے پہاڑ بھی 15-20 گز یا پھر 40 گز اونچائی تک پانی ہی پانی تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم فرمایا، اے زمین تو اپنا پانی نگل لے۔ اس حکم کا مطلب یہ تھا کہ جس قدر پانی زمین سے نکلا تھا اسی قدر پانی زمین میں اپنے اندر اتار لے۔ آسمان کو حکم فرمایا اب پانی برسانا بند کر دے۔ اس طرح زمین سے نکلا ہوا پانی زمین میں چلا گیا، آسمان سے پانی برسنا بند ہو گیا۔ آسمان سے جو پانی برسا تھا اسے قدرت نے دریاؤں اور ندیوں کی شکل دے دی تھی تاکہ انسان اس سے فائدہ اٹھائیں۔ بحوالہ تفسیر مظہری قرطبی۔ زمین اور آسمان نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل کی، اس طرح طوفان ختم ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا ٹھہری، ظالموں کو ہمیشہ کے لیے رحمت سے محروم کر دیا گیا۔ جودی پہاڑ اب بھی اپنی اصل شکل میں موجود ہے۔ یہ پہاڑ حضرت نوح علیہ السلام کے اصل وطن عراق میں موصل کے شمال میں جزیرہ ابن عمر کے قریب آرمینہ کی سرحد پر ہے۔ یہ ایک کوہستانی سلسلہ ہے، اس کے ایک حصے کا نام جودی ہے، اسی کے ایک حصے کو کوہ ارارات کہا جاتا ہے۔ موجودہ تورات میں کشتی کے ٹھہرنے کی جگہ کوہ ارارات لکھا گیا ہے۔ ان دونوں روایات میں کوئی فرق نہیں۔ مشہور قدیم روایات میں بھی یہی لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر آ کر ٹھہری تھی۔ تاریخ کی کتابوں میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ اس کشتی کے ٹکڑے آج بھی موجود ہیں۔ تفسیر طبری اور بغوی میں حضرت نوح علیہ السلام ماہ رجب کی 10 تاریخ کو کشتی میں سوار ہوئے تھے۔ 6 ماہ تک یہ کشتی طوفان کے اوپر چلتی رہی۔ جب بیت اللہ شریف کے مقام پر پہنچی تو اس نے 7 مرتبہ طواف کیا۔ پھر 10 محرم یوم عاشورہ میں طوفان ختم ہوا، کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس روز شکرانے کے طور پر روزہ رکھا اور کشتی میں جتنے آدمی آپ کے ساتھ تھے ان سب کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔
بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ کشتی میں سوار سب جانوروں نے بھی اس دن روزہ رکھا۔ بحوالہ مظہری: پھر حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوا اب آپ پہاڑ سے اتر کر زمین میں جائیں اور کوئی فکر نہ کریں، کیونکہ آپ کے ساتھ ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں ہوں گی۔ مطلب یہ کہ مصیبتوں سے سلامتی رہے گی اور اولاد میں برکت ہوگی۔ اس واقعے کے بعد دنیا میں رہنے والی سب قومیں حضرت نوح علیہ السلام کی ذریت اور اولاد ہوں گی، اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ سلامتی اور برکت کا جو وعدہ کیا گیا تھا وہ صرف آپ کی ذات تک نہیں تھا، بلکہ فرمایا گیا تھا کہ جو امتیں اور جماعتیں آپ کے ساتھ کشتی میں سوار ہیں ان پر بھی اللہ کی طرف سے سلامتی اور برکتیں نازل ہوں گی۔ کشتی میں سوار ہونے والے مختلف قوموں کے لوگ تھے، اس طرح دنیا میں مختلف قومیں اور امتیں پیدا ہوئیں۔ بحوالہ تفسیر مظہری، قرطبی، بغوی اور طبری۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔